أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے سمجھانے اور دعوت اللہ کا اسلوب، طرز بیان انتہائی مشفقانہ اور حکیمانہ ہے۔ قرآن پاک بسا اوقات سوال اٹھاتا ہے، ایسا سوال کہ سننے والے کے پاس اس جواب کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا جو جواب قرآن پاک چاہتا ہے۔ مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، چنانچہ قرآن پاک نے سوال اٹھایا، قُل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ سے کہیں، سوال کریں، ان سے پوچھیں، یہ ساتوں آسمان کس کی ملکیت ہیں اور یہ زمین کس کی ہے؟ قُل لِلَّهِ، پھر خود ہی جواب سمجھا دیں، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اب یہ سمجھنا چاہیے اور یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ جس رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سوچنا چاہیے کیا بے مقصد پیدا کیا؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا؟ کیا جو چاہے کرتا پھرے، اس کے لیے کوئی سزا کوئی جزا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ باقی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اپنے نافرمانوں، باغیوں، منکروں، کافروں کو فوری نہیں پکڑتے، اس لیے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے خود پر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ کی رحمت سے یہ نظام ہستی چل رہا ہے، ورنہ کوئی اس کا باغی، نافرمان، گناہگار اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وہ جب چاہے پکڑ لے، وہ مہربان ہے، وہ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ بھی ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تمہیں ضرور بضرور جمع کرے قیامت کے دن، ایسا قیامت کا دن جو یقینی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کا روز قیامت سب کو جمع کر کے مجرموں کو سزا دینا، فرمانبرداروں کو جزا دینا، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ فرمایا، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اللہ روز قیامت ساری انسانیت کو جمع کریں گے اور اس دن نقصان وہی اٹھائے گا جو ایمان سے محروم دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والا دوزخ کی آگ کا ایندھن۔ فرمایا، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو کسی کے حال کا پتہ نہیں، کون کیا کر رہا خدا تعالی نہیں جانتے، ایسے
کوئی خیال نہ کرے کہ اللہ کسی کے حال سے واقف نہیں ہے، لہذا وہ قیامت کے دن بچ نکلے گا۔ قیامت کے دن کوئی پتلی گلی نہیں۔ دنیا میں لوگ ہوشیاری چلاکی دکھاتے ہیں، عدالتوں سے بچ نکلتے ہیں، انتظامیہ پولیس اداروں کی آنکھوں میں مٹی جھونک دیتے ہیں، دھول جھونک دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں خدا تعالی کی قدرت کی نظروں اور گرفت سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہے اور اس کا اختیار ایسا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کو کوئی تاریکی میں خلوت میں سکون پائے، اللہ اسے جانتے، اس پر اختیار، اور دن کو کوئی حرکت میں رہے، وہ بھی اللہ کی دسترس میں، خدا تعالی کی ملکیت میں۔ اللہ سننے والے، جاننے والے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سننے والے۔ رات کو کوئی تنہائیوں، خلوتوں، اندھیروں میں ہے یا دن کی روشنیوں، حرکتوں میں ہے، سب کو سنتے، سب کو جانتے۔ نافرمانوں کے لیے تو خیر یہ اللہ کی دونوں صفات خبردار کرنے کے لیے ہیں، باز آ جاؤ، اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ دونوں صفات اطمینان بخشنے والی۔ ایمان والا کیوں پریشان ہے یا پریشان ہوتا ہے؟ اللہ سننے والے، اللہ اس کے حال سے واقف ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔